حسین سیٹ بھی موسم فخر میں کچھ آمدن، لیکن اب ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشاورت کے بعد 5 ناموں کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے، جن میں سے کسی ایک کو چیف الیکشن کمشنر نامزد کیا جائے گا، کیونکہ آئینی طور پر اس وقت چیف الیکشن کمشنر کی عہدے کی مدت ختم ہو چکی ہے، یعنی سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کے جو عہدے کی آئینی مدت تھی 5 سال، وہ اب ختم ہو چکی ہے اور اب ایک نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری آئینی ضرورت ہے۔ اہم ترین ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا یہ مرحلہ مئی کے اختتام تک اور جون میں وفاقی بجٹ کے قومی اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے طے کر لیا جائے گا، اور اہم ترین ذرائع نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ جناب چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا مرحلہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پائے گا، اور یہ انکشاف کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا مرحلہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پائے گا، انفیکٹ نہ صرف بہت ہی زیادہ چونکا دینے والا ہے، بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اہم ترین ذرائع کا یہ انکشاف بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے۔ کیسے؟ یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے، کیونکہ یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے۔ یہ سوال بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ شارٹ لسٹ کیے گئے وہ 5 نام کون سے ہیں اور قرۂ فعال کس کے نام پر نکل سکتا ہے۔ امپورٹنٹ صورتحال ہے اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ آج اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر کی روبرو، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی کا کیس جو ہے وہ زیر سماعت تھا، اور اس کیس کی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیگر ممبران کو اس بات سے آگاہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں یعنی عمر ایوب خان صاحب، جو کہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور جناب شبلی فراز صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینٹ آف پاکستان میں، انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور ہائی کورٹ سے رجوع کر کے انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری چونکہ آئینی ضرورت ہے، لہٰذا اس آئینی ضرورت پر عمل درآمد کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کی جائے، اور جب تک چیف الیکشن کمشنر کی تقرری نہیں ہو جاتی اس وقت تک الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے کیس میں کسی طرح کی کوئی پیش رفت نہ کی جائے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر فیصلہ دینے سے روکا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہونے والی اس سماعت کے موقع پر جب یہ نقطہ چیف الیکشن کمشنر کے روبرو رکھا گیا تو چیف الیکشن کمشنر یعنی سکندر سلطان راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ صورتحال سے ہم آگاہ ہیں کہ الیکشن کمشنر کے عہدے کی میعاد پوری ہو چکی ہے، لیکن الیکشن کمیشن از خود اپنے لیے نئے چیف کا تقرری نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے جو آئینی ضروریات ہیں اس کا پورا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے الیکشن کمشنر کو آگاہ کیا کہ اس حوالے سے لیڈر آف دی اپوزیشن باضابطہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کو وایا اسپیکر نیشنل اسمبلی خط لکھ چکے ہیں، جس کے اندر انہوں نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ اس آئینی عہدے پر تقرری کے لیے جناب جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے مشاورت کا، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اب یہی وہ نقطہ ہے جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ موجودہ حکومت نے جو ایک حالیہ دنوں میں قانون سازی کی تھی، اس کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی مدت میں چونکہ توسیع نہیں کی جا سکی، اس کے لیے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، لہٰذا ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کو منظور کیا گیا تھا، اور اس کے تحت اس کی گنجائش رکھی گئی تھی کہ اگر نیا چیف الیکشن کمشنر عہدے کی میعاد کے اختتام تک اگر اپوائنٹ نہیں ہوتا تو جو چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر موجود شخصیت ہوگی وہ اس وقت تک اپنے عہدے پر موجود رہے گا جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس کا پورا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کے لیے لازم ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس یعنی وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن یعنی قائد حزب اختلاف اس پر بامانی مشاورت کریں، اور اس عمل کو
کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملتی ہے آرٹیکل 213 کے تحت، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ خالی ہو تو وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف باہمی مشاورت سے 3 نام جو ہیں وہ صدر مملکت کو بھیجیں گے، اور ان 3 ناموں میں سے ایک نام کے انتخاب کے لیے پارلیمانی کمیٹی قائم کی جائے گی، اور پارلیمانی کمیٹی کے اندر مساوی تعداد میں حکومت اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے اراکین موجود ہوں گے، اور اس کمیٹی کی تشکیل کا طریقہ کار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے رولز آف بزنس کے تحت اس کو تشکیل دیا جائے گا۔ یعنی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اس وقت حکومتی اتحاد میں پیپلز پارٹی، MQM، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے اپوزیشن میں بھی مختلف جماعتیں موجود ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اچکزئی صاحب کی جماعت ہے، مینگل صاحب کی جماعت، اور اس طرح کے دیگر جو گروپس ہیں وہ اپوزیشن میں موجود ہیں۔ صرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اگر یہ کمیٹی بنتی ہے، بالفرض 10 اراکین پر مشتمل کمیٹی بنتی ہے، اس میں سے 5 کا تعلق حزب اقتدار سے ہوگا، 5 کا تعلق حزب اختلاف سے ہوگا، تو وہ 10 اراکین پر مشتمل کمیٹی بنے گی۔ اسی طریقے سے جو 5 اراکین حزب اقتدار میں سے اپوائنٹ کیے جائیں گے، ان میں سے تمام حزب اقتدار میں شامل جماعتوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی، یعنی مسلم لیگ نون بھی ہوگی، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہوگی، اس میں MQM بھی ہوگی، اس میں BAP بھی ہوگی، اس طرح کی تمام جماعتیں وہاں پر موجود ہوں گی۔ یا حکمران اتحاد باہمی مشاورت سے 5 نام تجویز کرے گا اسپیکر کو، اور اسپیکر اس کے اوپر کمیٹی بنائے گا۔ اسی طریقے سے اپوزیشن میں بھی جو 5 اراکین ہوں گے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ نہیں کرے گا اکیلا، بلکہ حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر نام تجویز کریں گے، اور ان میں سے اسپیکر صاحب 5 اراکین پر مشتمل کمیٹی بنائیں گے۔ اب یہاں پر کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا، 10 اراکین میں سے 6 اراکین جس طرف جائیں گے وہ نام فائنلائز ہو جائے گا، اسی سے کثرت رائے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور جس ایک نام پر اتفاق ہوگا وہی نام اسپیکر جو ہے کمیٹی کے تحت وہ بھجوا دے گا ایوان صدر، اور ایوان صدر جو ہے وہ صدر مملکت جو ہیں اس نام کی منظوری دیتے ہوئے اس سمری کو ایکسیپٹ کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ایسی صورتحال ڈیولپ ہوئی جب لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں اتفاق نہیں ہو سکا۔ موجودہ صورتحال میں جب لیڈر آف دی اپوزیشن چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے لیٹر براہ راست وزیر اعظم کو لکھنے کی بجائے اسپیکر کو لکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پر وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی، جس کی وجہ سے اس اہم ترین آئینی عہدے پر تقرری کے عمل کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا۔ اس صورتحال میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس دونوں میں جو فیصلہ کن مذاکرات ہیں یا فیصلہ کن مشاورت ہے وہ ہونا قطعی طور پر ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو پاکستان کے طاقتور طبقات ہیں یعنی ریاست، وہ اب اس معاملے کو نبیڑنا چاہتی ہے، تو وہ اس معاملے کو کس طریقے سے حل کرے گی اور کس طریقے سے یہ جو مشاورتی عمل ہے اس کو مکمل کرے گی۔ اس کی 2 صورتیں نظر آتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ نظر آتی ہے کہ دونوں لیڈرز ایک اپنی اپنی طرف سے، یعنی لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں وہ اسپیکر کو 3 نام بھیج دیں، لیڈر آف دی اپوزیشن وہ 3 نام بھیج دیں، اور یہ جو 6 نام ہیں یہ کمیٹی میں آ جائیں، اور کمیٹی میں سے ایک نام پر اتفاق ہو جائے اور وہ نام صدر تک پہنچ جائے، یا وہاں پر کثرت رائے سے جو ہے وہ فیصلہ ہو سکے۔ موجودہ صورتحال میں جہاں پر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ باضابطہ طور پر کسی اتحاد میں شامل نہیں ہوگی، اور ان کی طرف سے یہ اعلان بھی سامنے آیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں یعنی پارلیمنٹ میں اپنی انڈیپینڈنٹ اپوزیشن کی جو کردار ہے وہ نبھاتے رہیں گے، تو یہ ایک گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ اپوزیشن کی اس کمیٹی میں جو نمائندگی ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی بھی ہوگی، اور جمعیت علماء اسلام کی موجودگی کی صورت میں جو کثرت رائے ہے وہ حکومت کو حاصل ہو جائے گی، اور وہ قائد حزب اختلاف یعنی اپوزیشن کی کمیٹی کے
کی موجودگی میں بھی چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کر سکتے ہیں. جبکہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ماضی میں چند ایسے مواقع آ چکے ہیں جہاں پر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا, اور پھر اس صورتحال میں جو فیصلے تھے وہ تعطل کا شکار ہوئے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل عدم اتفاق کی صورت میں کوئی راستہ, کوئی وے فارورڈ نہیں دیتا. یعنی اگر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر کس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ہوگی یا الیکشن کمیشن کے اندر ممبران کی تقرری ہوگی؟ آئین اس کے اوپر خاموش ہے. اس صورتحال میں جو عمومی طور پر سپریم کورٹ کے فیصلوں سے راستہ اخذ کیا جاتا ہے, جبکہ ماضی میں جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ایک ڈیڈ لاک 2019 میں آیا تھا جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 2 اراکین کی تقرری پر اتفاق رائے نہیں ہوا تھا. حکومت نے اس وقت کے سیکرٹری الیکشن کمشنر بابر یعقوب فتح محمد کو چیف الیکشن کمشنر کے طور پر نامزد کیا. اپوزیشن اس وقت کی خاص طور پر مسلم لیگ نون نے ان کی تقرری پر اعتراض کیا تھا, یہ کہتے ہوئے کہ 2018 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور آر ٹی ایس سسٹم کی ناکامی کے دوران بابر یعقوب کا کردار متنازع تھا, اور اس اختلاف کی وجہ سے پارلیمانی کمیٹی کی متعدد میٹنگز ملتوی ہوئیں اور تقرری کا عمل جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوا. اب آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کسی نام پر متفق نہ ہو تو وہ دونوں اپنی اپنی فہرستیں پارلیمانی کمیٹی کو بھیج سکتی ہیں جو کسی نام پر اتفاق کرے گا. لیکن اگر پارلیمانی کمیٹی بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو اس کے بعد آگے اندھیری گلی ہے, یعنی تقرری مؤخر ہو جائے گی, اور جو چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے پر موجود ہے وہ اپنے عہدے پر ہی موجود رہے گا. ایسی صورتحال میں گورنمنٹ یک طرفہ طور پر بھی تقرری کرتی ہے, جیسے کہ 2019 میں ہوا جب صدر مملکت نے اتفاق رائے نہ ہونے کے باوجود بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے سمری بھیجی گئی تھی اس کو منظور کرتے ہوئے 2 اراکین کی تقرری کر دی تھی الیکشن کمیشن میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کی روشنی میں جو کہ 2019 میں ہوا تھا, پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کی طرف سے اسی طریقہ کار پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس مرتبہ بھی صدر صاحب تقرری کر سکتے ہیں نئے چیف الیکشن کمشنر کی, اگر ان کے پاس سمری جائے گی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے. تو یہ گنجائش خود پاکستان تحریک انصاف نے دے دی ہے. اب ذرائع نے چونکہ آپ کو بتایا یہ بات تھوڑی سی لمبی اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ آپ کے سامنے میں نے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز رکھنی تھی. اب اسٹیبلشمنٹ کے یا حکومت کے آپ ذرائع کہہ لیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ عمر ایوب صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ زیادہ عرصے تک لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے پر ان کو نظر نہیں آ رہے. اب اگر یہ بات کو دیکھیں تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقرری تو کثرت رائے سے اپوزیشن اپنے طور پر جو بھی جس کے پاس زیادہ نمبرز ہوں وہ اپنا نمائندہ اپوائنٹ کرتے ہیں, وہ بن جاتا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن. تو اگر یہ کہا جائے کہ عمر ایوب صاحب زیادہ عرصے تک لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے پر نظر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو میرا خیال یہی ہو سکتا ہے کہ قومی اسمبلی میں کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے, کوئی فارورڈ بلاک بنے گا فارورڈ, اور اس کی خبریں حالیہ دنوں میں سامنے آ رہی ہیں. اب فارورڈ بلاک فیصلہ سازی کی پوزیشن میں اس وقت ہوگا جب وہ پارلیمانی پارٹی میں 51% کے نمبرز کے اوپر ہو, یا فارورڈ بلاک کا نمبر دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر 51% ہو جائے ٹوٹل اپوزیشن کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اتنی بڑی تعداد میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے اور نیا لیڈر آف دی اپوزیشن آنے والا ہے. اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے نا. اب اگر لیڈر آف دی اپوزیشن نیا آئے گا اور وہ نیا لیڈر آف دی اپوزیشن مئی کے اختتام سے پہلے آئے گا
اور मई के इख्तिताम तक ये जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है ये मुकम्मल होगा और बजट के इजलास से पहले सदर ममलिकत जो हैं वो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री करेंगे खुश उसलूबी के साथ। तो ये खुश उसलूबी जो है मुझे इसी ऑप्शन में नजर आ रही है जो मेरे साथ शेयर की गई। अब इस सूरत हाल में अगर आप हालिया दिनों में मैं आपको चंद मिसालें दूं कि शेर अफजल मरवत साहब आपको बहुत थिरकते हुए, बड़े फड़कते हुए, बड़े तुंदो तेज बयानात देते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि हालिया दिनों में आपको फवाद चौधरी साहब भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉलिसीज़ और लीडर्स के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शायद कुछ नई जो डेवलपमेंट्स हैं वो इन प्रोसेस हैं और नई डेवलपमेंट्स के अंदर पुरानी पीटीआई शायद नई पीटीआई को ओवरलैप कर दे अगर बैरिस्टर गौहर खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी जो सीटी है वो मुकम्मल तौर पर रला लें, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो हैं वो इस वक्त इमरान खान नहीं है बल्कि बैरिस्टर गौहर खान है। और बैरिस्टर गौहर खान का जो फैसला होगा पार्लिमानी पार्टी के लिए चेयरमैन का फैसला मानना लाजिम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के तहत, जिसमें ये जो है ये जो हमजा शहबाज वाली मामला था उसमें जब ये जो वोट दिए गए थे उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए तो उस वक्त ये बात कही गई थी कि लीडर का फैसला माना जाएगा, तो लीडर का फैसला माना जाएगा। अब मुझे ऐसे लगता है कि जो 5 नाम इस वक्त ज़ेरे गौर हैं हुकूमत और रियासती हलकों के दरमियान, वहां पर 2 नाम ब्यूरोक्रेट्स के हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनमें से एक नाम साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी है जो कि वजीर आजम साहब के रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। 2 नाम जो हैं वो साबिक अदालती शख्सियात के हैं, उनमें से एक चीफ जस्टिस के ओहदे पर भी रह चुके हैं और एक नाम उनमें से एक नाम जो है वो एक जज का है जो एड हॉक जज के तौर पर इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं और उनके जो 1 साला मुद्दत है वो अब ख़त्म होने जा रही है इसी महीने शायद। तो इम्कानी तौर पर इन 5 में से एक बंदे का नाम बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सामने आएगा और मुझे इम्कान नजर आता है, जो इशारे मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि देखें हतमी तौर पर तो कोई बात अभी नहीं कही जा सकती, लेकिन जो इशारे मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, मुझे 2 नाम फाइनलाइज होते हुए, 2 नामों में से एक नाम फाइनलाइज होते हुए नजर आता है। उनमें से एक शख्सियत साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वजीर आजम की और वो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के, लिहाजा और नवाज शरीफ के भी, लिहाजा जो है वो उनकी तकर्री का इम्कान मुझे नजर आता है और साबिक जज का इम्कान नज़र आता है। इन 2 में से कोई एक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो खुश उसलूबी वाला फैक्टर है इसको मद्देनज़र रखा जाए। और मुझे लग ऐसे रहा है, जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं, कि इसी महीने आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर ये जो धींगा मुश्ती है ये किसी ख़ास पैटर्न के ऊपर जाती हुई और इस धींगा मुश्ती के नतीजे में एक हैवी किस्म का फॉरवर्ड ब्लॉक नेशनल असम्बली में सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। और देखना यह है कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक का धमाका कब हमारे सामने आता है हतमी तौर पर। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।